ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار، جو آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام ہیں وہ کافروں کے بارے میں سخت ہیں، مضبوط موقف رکھتے ہیں، رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے مہربان ہیں، تراہم رکعا سجدا، آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو دیکھیں گے رکوع میں سجدے میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اللہ کی خوشنودی تلاش کرتے ہوئے ان کو دیکھیں گے۔ یہ قرآن پاک کی ایک آیت کا حصہ ہے جس کا پہلا لفظ ہی محمد الرسول اللہ، چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آج 5 ربیع الاول ہے، تو یہ مہینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ کچھ سیرت نگاروں کی رائے ہے کہ 9 ربیع الاول کو حضور کی ولادت ہوئی ہے، اور ربیع الاول کا مہینہ تھا، لیکن دوسری طرف یہ اپریل کا مہینہ تھا، 21 یا 22 اپریل کا مہینہ تھا، موسم بہار میں حضور پاک پیر والے دن حضور کی ولادت ہوئی ہے۔ اور مشہور روایت یہی ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ دونوں چیزیں موجود ہیں، روایتیں موجود ہیں۔ بہرحال اتنی بات تو ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں حضور کی ولادت ہوئی ہے، چاہے 9 ربیع الاول کو یا 12 ربیع الاول کو۔ اس حوالے سے جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے تذکرہ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، محفل سجاتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف جسے کہتے ہیں نا کہ اپنے ایمان کو تازہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 40 سال کے بعد تو نبوت والی زندگی ہے، 40 سال سے پہلے جو زندگی ہے وہ نبوت والی زندگی، وہی تو 40 سال کے بعد نازل ہوئی، نبوت آپ کو 40 سال کے بعد ملی، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی 40 سال سے پہلے ولادت سے لے کے 40 سال تک، وہ اتنی شاندار اور پاکیزہ زندگی ہے کہ قرآن نے اس کا حوالہ دیا ہے، کہا کہ لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ میں اپنی زندگی کا ایک عرصہ آپ لوگوں کے بیچ میں گزار چکا ہوں، آپ لوگوں کو سمجھ نہیں ہے کہ کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ تو آج 40 سال، بچپن میں جھوٹ بولتے ہیں لوگ، والدین کو آگے لگاتے ہیں، جوانی میں جھوٹ بولتے ہیں، 40 سال کی عمر میں آ کے بندہ سنجیدہ ہوتا ہے، پھر تو جھوٹ کہ کبھی بچپن میں جھوٹ نہیں بولا، صادق و امین، کبھی جو ہے نا وہ جوانی میں جھوٹ نہیں بولا،
اب 40 سال کے بعد آ کے سنجیدہ ہونے کے بجائے میں جھوٹ بولنا شروع کروں؟ انسان کی گزری ہوئی زندگی اس کے یاد رکھیے اس کے کردار کی شہادت دیتی ہے. تو حوالہ دیا گیا قرآن میں لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. تو آج کی محفل میں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر کریں گے. اس لیے میں نے بتایا آپ کو کہ حضور کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے. کچھ سیرت نگاروں کی رائے ہے کہ 9 ربیع الاول کو، مشہور یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو پیر والے دن حضور کی ولادت ہوئی. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ آپ کی ولادت ہوئی. عرب میں ایک نام رکھنے کا ایک طریقہ تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کا نام رکھتے تھے. عرب میں نام چلتے تھے، ان کے خاندانی نام سب کو معلوم تھے، عبد المطلب، ابو طالب، اس طرح کے نام چلتے تھے. تو آپ کے دادا عبد المطلب، چونکہ آپ کے والد عبداللہ آپ کی ولادت سے پہلے انتقال کر چکے تھے. آپ یتیم پیدا ہوئے، پہلے فوت ہو چکے تھے. اس لیے ساری ذمہ داری آپ کے دادا عبد المطلب کے ذمہ ساری چیزیں تھیں. کہ جب پیدا ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جناب عبد المطلب جو ہیں خانہ کعبہ لے کے گئے تھے. خانہ کعبہ لے کے گئے اور وہاں سارے لوگ مبارکباد دینے لگے کہ جی نام کیا تجویز کیا ہے. تو اب جناب عبد المطلب نے یہ کہا کہ میں نے اپنے اس پوتے کا نام تجویز کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد. سب حیران تھے کہ یہ تو آپ کا خاندانی نام، یہ نام آپ نے رکھا کیوں؟ اس لیے قرآن نے بھی آپ کو جو ذکر کیا نا محمد الرسول اللہ. عبد المطلب نے عجیب بات کی، کہا جی میں نے اس کا نام اس لیے محمد رکھا، محمد ہے حمد سے. حمد کے معنی ہوتے ہیں تعریف کرنا. کہتے ہیں کہ جی میں نے اس کا نام محمد وہ شخصیت کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی. کہتے ہیں میں نے اس کا نام محمد اس لیے رکھا اس بچے کا کہ زمین میں لوگ اس کی تعریف کریں، عرش کے اوپر اللہ اس کی تعریف کرے. اب دیکھیں اس دور میں وہ یہ کہہ رہے، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ جناب عبد المطلب نے جس نیت سے نام رکھا تھا وہ نیت کیسے پوری ہو گئی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. لیکن اللہ کی الوہیت کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ. اذان میں جب جو نا اذان دیتا ہے مؤذن، جہاں اللہ رب العزت کی الوہیت کا اعلان کرتا ہے وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. ہر جو ہے نا بھائی مؤذن جب اذان دیتا ہے، پوری دنیا میں کتنے مؤذن ہیں، ہر جگہ آپ کا نام بلند ہوتا ہے. اب تو اسپیکر آنے کے بعد تو مزید بلند ہو رہا ہے. جہاں تک مؤذن کی آواز نہیں پہنچتی تھی اب سائنس نے ترقی کی، آواز کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی. اب تو اور مزے کی بات ہے کہ ٹی وی میں اذان نشر کرتے ہیں جی، کہ جہاں جہاں تک اذان گھروں میں آواز اسپیکر کی نہیں پہنچتی وہاں ٹی وی میں بھی اذان سنتے ہیں، حضور اسلام کا نام مبارک وہاں آتا ہے. یہی حضور کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ہم نام رکھتے وقت ہمیں سوچنا چاہیے، سوچ سمجھ کے نام رکھنا چاہیے. ہم نام رکھتے ہیں، آج کل ہمارے پاس آتے ہیں نام تجویز کرنے کے لیے، چونکہ مذہبی پیشوا ہے، جو باتیں وہ ہم سے پوچھتے ہیں مذہب سے ان کا کوئی تعلق نہیں. وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی وہ ستاروں کے جو ہے نا چال ڈھال ہیں جی،
وہ دیکھ کے ذرا نام تجویز کریں کہ جی وہ اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ ستاروں کے جو ہے نا بھائی، اس کا تو کوئی تصور نہیں. لفظ غلط نہ ہو، نام جو نام آپ تجویز کرنا چاہتے ہیں اس کا معنی غلط نہ ہو، کوئی شرکیہ لفظ نہ ہو یا کوئی غلط معنی نہ ہو. اب بچوں کے عجیب عجیب نام رکھنے شروع ہو گئے ہیں مسلمان. بھائی انبیاء کرام کے نام ہیں، ان کے ساتھ نام رکھیں. اولیاء صحابہ کرام کے نام ہیں، صحابیات کے نام ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، نجومی. کئی لوگ ہیں، میں نے ان سے کہا بھی کہ یہ ستاروں کا نام یا شخصیت پہ اثر نہیں ہوتا، کسی چیز پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. ہاں، نام کا جو معنی ہے اس کا شخصیت پہ اثر ہوتا ہے، اس کی طرف نہیں دیکھتے. معنی دار لفظ ہو، جیسے محمد نام رکھا حمد سے ہے کہ بھئی دنیا میں ان کی تعریف کی جائے اور عرش پر اللہ ان کی تعریف کریں، ان کی حمد و ثنا ہو. اب دیکھیں نا معنی دیکھیں، بامعنی لفظ ہو. ہاں، کوئی ایسا لفظ جو شرکی لفظ ہو، حدیث میں منع ہے. ایک حضور السلام نے فرمایا، مسلم شریف میں یہ حدیث آتی ہے کہ شہنشاہ نام نہ رکھ، ملک الامر، بادشاہوں کا بادشاہ. فرمایا کہ بادشاہوں کا بادشاہ تو اللہ، بندہ تو یہ غلط لفظ ہے. اب دیکھیں شہنشاہ ایران، ان کا نام رکھا گیا اور ان کے ملک میں ان کو 2 گز زمین بھی قبر کے لیے نصیب نہیں رکھتے. ایسی حرکت نہیں کرتے. ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا حزن. حزن کا معنی غم. تو حضور نے فرمایا بھائی نام تبدیل کرو کیونکہ اس کا معنی درست نہیں. اب دیکھ کوئی ایسا لفظ کہ جس کا معنی غلط ہو تو اس کا اثر انسان کی شخصیت کے اوپر ہوتا ہے. لیکن وہ صاحب کے بارے میں آتا ہے اس نے نام تبدیل نہیں کیا، تو کہتے ہیں کہ بھائی اس کے پوتے کہیں تاریخ میں نے پڑھا، اس نے کہا کہ جی لیکن دادے نے نام تبدیل نہیں کیا کہ جی گھر والوں نے نام رکھا ہے جی. تو پوتے نے آ کے اس کو سمجھ آ گئی بات. اس نے کہا کہ جی کاش کے دادا نام تبدیل کرتے، کہ تبدیل نہیں کی. حسن کے معنی غم. کہنے لگے ہمارے خاندان میں مصیبتیں ہی رہی، غم ہی رہے، تکلیفیں ہی رہی. اس لیے غلط معنی والا کوئی لفظ نہ ہو. باقی نام تو علامت ہے، نشانی ہے. سمجھ گئی کہ نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جناب عبد المطلب آپ کے دادا نے مقرر کیا، اس لیے بچے کا 7ویں دن نام رکھا جاتا تھا. اب بھی یہی ہے کہ 7ویں دن جو ہے نا بھائی نام رکھیں اور نام تجویز کریں، اچھا نام ہو. ایک تو بات یہ آپ سے میں نے عرض کرنی تھی کہ دیکھیے قرآن نے بھی وہی نام جناب عبد المطلب والا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اسی نام سے قرآن میں آپ کو یاد کیا گیا. اور دوسرا یہ تھا کہ عرب میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو یاد رکھیے دودھ پلانے کے لیے پھر گاؤں بھیج دیتے تھے. بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گاؤں بھیج دیتے تھے، کیونکہ مکہ شہر تھا اور شہر میں اس زمانے میں دیکھیں آلودگی، پالوشن، آلودگی وہاں پر ہوتی ہے. بچوں کی نشو و نما درست نہیں ہوتی، صحیح نہیں ہوتی. اس وجہ سے گاؤں کا ماحول صاف ستھرا پرفضا وہاں پر بھیج دیتے تھے کہ بھئی بچے کی پرورش کیا ہو جائے، اچھی ہو جائے. اور دوسرا یہ ہوتا تھا کہ بچے کو بھیج دیتے تھے گاؤں، وہ دودھ پلانے والی خواتین آتی تھیں گاؤں، کہ تاکہ یہ بچہ جو ہے نا بھائی جیسے ہی جو ہے نا بڑا ہوتا جائے تو دودھ بھی پیے، صحت مند فضا میں بھی رہے، ماحول میں بھی رہے
اور اس کی زبان بھی صحیح اور کیا ہو، صاف ستھری زبان، فصیح و بلیغ زبان ہو. کیونکہ گاؤں میں جو زبان ہوتی ہے وہ صحیح ہوتی ہے. گاؤں میں تو، شہروں میں تو زبان میں کیا ہوتی ہے، ملاوٹ ہوتی ہے. اب کوئی پنجاب کا رہنے والا گاؤں سے آ کے پنجابی بولے، آپ کو مزہ آئے گا. اور یہاں والے جو وہ پنجابی بولیں گے اس میں سے کوئی 10% اردو کے لفظ ہوں گے، 50% انگریزی کے لفظ ہوں گے، صحیح یا غلط. وہ پنجابی نہیں، کوئی اور ہی چیز ہوتی ہے. اب تو لوگ اپنی زبان بھی خراب کر چکے ہیں، انگریزی کے الفاظ بیچ میں ڈال کے بولتے ہیں اور پھر اس میں فخر محسوس کرتے ہیں. عرب یاد رکھیے اپنی زبان کا بڑا خیال رکھتے تھے، فصیح عربی بول. اس لیے ایک مرتبہ کسی نے حضور سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ آپ کی زبان تو بڑی فصیح ہے. تو فرمایا بنو سعد کے قبیلے میں نے دودھ پیا ہے، گاؤں میں نے دودھ پیا، وہاں میں نے، یاد رکھیے وہاں کی زبان بڑی فصیح تھی. اب تو ہم ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے. اب تو پیدا ہونے کے بعد ہی اسکول میں رجسٹریشن کروانا ہے. نہ تہذیب نہ زبان کی. اب میں خود کبھی کبھی دیکھتا ہوں کہ میں اپنے، ہماری زبان الگ ہے، چترال ہمارا علاقہ ہے، وہاں کی زبان تو اور ہے. تو میں بچوں کو دیکھتا ہوں آپس میں اردو بولتے ہیں. میں ان کو منع کرتا ہوں کہ بھائی اردو باہر قومی زبان ہے، جب قوم سے خطاب کرنا ہو تو پھر گھر میں دیسی زبان بولے. لیکن بہرحال ان کو دیسی زبان آتی ہے، میری اپنی مادری زبان. کبھی اپنی مادری زبان نہ بولتی. بھائی ہم کوئی گونگے، ہماری اپنی زبان ہے. انگریزی بول کے جو ہے نا بھائی منہ ٹیڑھے ہو گئے، ترقی کوئی نہیں ہوئی. لوگ سمجھتے ہیں انگریزی بولنے سے ترقی ہوگی. میں ہمیشہ وہ لطیفہ سناتا ہوں. وہ میں موٹر وے پہ آ رہا تھا تو گاڑی روکی، وہ بچوں کے لیے کوئی چیزیں، یہ چپس وغیرہ لینے کے لیے نیچے اترا. وہ جو ہے نا کھوکے پہ گیا، وہاں سے وہ چیزیں خریدی. ایک وہ بچہ وہاں پر، کتنے پیسے ہو گئے؟ وہ کہتے 100 روپیز. میں کہا، وہ کالا سا تھا، میں نے کہا تو فرنگی، تو انگریز ہے بھائی؟ کہنے لگے نہیں مول صاحب میرا پنڈ ادھر پیچھے ہی ہے. میں نے کہا میں انگریز ہوں؟ کہنے لگے نہیں آپ تو مولوی صاحب لگتے. میں نے کہا پھر تو کس کے ساتھ انگریزی بول رہا ہے؟ نہ میں انگریز نہ تو انگریز بھائی، نہ تو فرنگی نہ میں فرنگی. چلو اردو ہی بولو، چلو پنجابی بولو، کچھ نہ کچھ مجھے بھی سمجھ آ جاتی ہے. پھر میں نے اس سے پوچھا تو کتنا پڑھا ہوا ہے، کتنا پڑھا ہوا ہے؟ کہنے لگے جی 5ویں جماعت میں تھا تو کام پہ لگ گئے. 5 جماعتیں پہ انگریزی کے 2-4 لفظ بول کے شہادت سمجھتا ہے کہ جنت میں جائے گا. میں نے کہا جی میں نے تو 16 جماعتیں پڑھی، ڈبل MA کیا. اس وقت MA بہت ہوتا تھا، عربی میں کیا، اسلامیات میں کیا، مختلف یونیورسٹیوں سے پڑھا. لیکن میں تو اپنی زبان پہ نہیں لاتا بلا ضرورت. تو مجھ سے انگریزی بول رہے 50 روپیز 100 روپیز. میں نے یہ کیا ہو، 100 روپیہ کہاں کا رہو؟ کہنے لگے آئندہ خیال رکھیں گے. اس کو کہتے ہیں تبلیغ. غیرت قومی، غیرت یہی چیز ہے. سارا بیڑا جو پاکستان کا غرق کیا ہے وہ کن لوگوں نے کیا؟ یہ انگریزی بولنے والوں نے کیا ہے. انگریزی بول بول کے ہم خوش ہوتے رہے کہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو نا بھائی ملک کو ترقی دیں گے، بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. دیسی لوگ ہوں بھائی مزہ آ جائے، ہماری زبان سمجھیں، ہماری بات سمجھیں. عرب زبان کا خیال رکھتے تھے، زبان کی پاکیزگی کا، فصاحت اور بلاغت کا. تو بنو سعد کی خواتین آتی تھی مکے میں، آ گئی اور انہوں نے آ کے جو ہے نا بھائی بچے اٹھا رہے تھے کہ بھائی حلیمہ سعدیہ، ابن اسحاق کی روایت ہے، حلیمہ سعدیہ بھی آئی اپنے شوہر کے ساتھ بچے اٹھانے کے لیے، دودھ پلانے کے لیے گاؤں لے جانا. لازمی بات ہے کہ اس زمانے میں بھی یہ بات تھی
کہ بچے اٹھا کر لے جاتے، بنو سعد میں جا کے ان کی جو ہے نا بھائی دودھ پلاتے، تو یہاں سے جن کا بچہ ہوتا تھا وہ دودھ پلانے والی خاتون کو پیسے دے دیتی تھی، خدمت کرتے تھے، اور جو ہے نا بھائی ان کو بہت کچھ ملتا تھا۔ اس وجہ سے یہ سارا سلسلہ چلتا تھا، کیونکہ بندے کا بچہ وہاں پرورش پا رہا ہے۔ تو یہاں تو میں کیا بتاؤں آپ، اب کہتے ہیں کہ بھئی ابن اسحاق کی روایت ہے، خود حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے، کہتے ہیں کہ جی وہ سفید گدھی تھی جس کے اوپر سوار ہو کے میں اور میرا شوہر آئے تھے اپنے چھوٹے بچے کو لے کے، مکہ پہنچے تو دوسری خواتین ہم سے جو نا پہلے سب کو بچے مل گئے، ہمیں کوئی بچہ نہیں ملا۔ یاد رکھیے یہ خواتین حضور کے ہاں بھی آتی تھیں دودھ پلانے والی، آ کر پوچھتے ان کا والد زندہ ہے؟ تو بتایا جاتا تھا نہیں یہ تو یتیم ہے، تو چھوڑ کر چلی جاتی تھیں کہ یہ تو یتیم ہے تو ہمیں تو کچھ ملے گا نہیں، کھاوے یتیم ہے جی، دادا ہمیں کیا دے گا، دادا کو کیا دلچسپی ہوگی، ماں کے پاس کچھ ہوگا نہیں، ہمیں کچھ ملے گا نہیں۔ حضور کے پاس آ کے وہ خواتین چھوڑ کے چلی جاتی اور حلیمہ سعدیہ کو کوئی اور بچہ ملا نہیں، کہتی ہیں کہ جی میں پھر آئی آ کے وہ بچہ میں نے اٹھایا۔ میرے ذہن میں بھی یہی بات تھی، چلو اب ساری سہیلیوں کو بچے مل گئے تو مجھے نہیں ملی، کوئی بچہ نہیں ملا، میں لے جاتا ہوں، اللہ خیر کرے۔ کہتے ہیں قحط کا زمانہ تھا بنو سعد میں، سارے ایریا میں بارشیں نہیں ہو رہی تھی، قحط کا زمانہ تھا۔ سفید گدھی کے اوپر بیٹھ کے یہ لوگ آئے تھے، ساتھ ان کا ایک اونٹ تھا لاغر، کہتے ہیں کہ اس کے تھنوں میں اونٹنی تھی، دودھ ہی نہیں ہوتا تھا۔ یہ اونٹنی ساتھ رکھتے تھے خوراک کے لیے، دودھ نکالتے دودھ پی لیتے تھے، یہ ان کی خوراک ہوتی تھی۔ کہتے وہ تھوڑا بہت کوئی دودھ، قحط ہے، سبزہ کوئی نہیں، اور جو اپنا بچہ ہے تو اس کے لیے دودھ جو ہے نا بھائی سینے میں نہیں ہے، تو کہتے ہیں چلو ہم نے بچے کو اٹھایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر لے گئے، تو کہتے ہیں کہ جی جیسے ہی ہم بچے کو لے کے جو نا وہ اپنے پاس لے کے گئے تو سینے میں دودھ اتر آیا۔ کیا ہوا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے، کہتے ہیں کہ جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیتے پیتے رچ کے جو بچ گئے، دوسرے بھائی نے جو ان کا وہ تھا وہ اس نے بچے نے بھی دودھ پیا، اونٹنی کے پاس گئے، دودھ ہی دودھ۔ کہتے ہیں برکتیں ایسی نازل ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں سے مجھے فائدہ ہوگا وہاں نہیں ہوتا، جہاں سمجھا جاتا ہے کہ یہاں فائدہ نہیں ہوگا لیکن وہاں فائدہ ہوتا ہے۔ یہ چیزیں اللہ پہ چھوڑ دی جائیں۔ کہتے ہیں کہ پھر ہم گئے اپنے بنو سعد قبیلے میں گئے تو ہماری بکریاں جو ہے نا وہ بکریوں کا زمانہ تھا، چر کے آ جاتی تھیں، تھنوں میں دودھ بھرا ہوتا تھا۔ دوسرے لوگوں کی جو ہے نا بکریاں، قحط کا زمانہ، سبزہ نہیں، دودھ ہی نہیں، تو سارے لوگ جو ہے نا وہ آپس میں اپنے چرواہوں کو کہتے تھے کہ جہاں پر یہ لوگ ان کا چرواہا لے جاتا ہے بکریاں، وہاں لے جاؤ۔ ایسا بھی کر کے دیکھا لیکن نہیں۔ دونوں حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر کے دل میں یہ بات آ گئی کہ یہ سب برکت اس بچے کی وجہ سے۔ حلیمہ سعدیہ کا خود بیان۔ اب دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یتیم سمجھ کر چھوڑ کر چلی جاتی تھی، بھئی یہاں برکتیں دونوں گھروں میں نازل ہونی شروع۔ بات کیا کر رہا ہوں؟ بات یہ کر رہا ہوں کہ آج بھی کوئی حضور کو اپنے گھر لے آئے، ایسی برکتیں نازل ہوں گی۔ حضور کو اپنے گھر لانے کا مطلب کیا ہے؟ حضور کے دین کو اپنے گھر لے آئے، حضور کی سنتوں کو اپنے گھر لے آئے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یاد رکھیے لائے ہوئے قرآن کو اپنے گھر لائیں، حضور کی احادیث کی کتابیں بخاری شریف، ترمذی شریف، مسلم شریف، ان کو اپنے گھر میں رکھیں، ان سے رہنمائی لیں، ان کو پڑھیں۔ آج ہم اگر حضور کے دین کو اپنے گھر لائیں گے تو وہی برکتیں نازل ہونی شروع ہو جائیں۔ ہم تو برکتیں کہیں اور تلاش کرتے ہیں، جہاں برکت کی گنجائش ہی کوئی نہیں ہوتی وہاں ہم تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضور کی ذات کے اندر بھی برکت رکھی، حضور کے دین کے اندر بھی برکت رکھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے اندر بھی اللہ رب العزت نے برکت رکھی۔ کہ 2 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنو سعد میں رہے، اتنی برکتیں تھیں، 2 سال میں پھر ماں کے پاس حضرت آمنہ کے پاس لے کے حضرت حلیمہ سعدیہ آ گئی بچے کو، لیکن ان سے درخواست کی، کیونکہ دیکھا کہ گھر میں رونق آ گئی، ان سے 2 سال کے بعد دودھ چھڑا دیا، مکے میں لے کے آ گئی، اور ان سے درخواست کی کہ کچھ عرصہ اور بچے کو ہمارے پاس رہنے دیں، اور دلیل یہ دی کہ مکے میں وبا پھیلی ہوئی ہے، ہمارے علاقے میں گاؤں میں صحت مند فضا ہے، وہاں ہم اس کو رکھیں گے۔ آپ میری بات سمجھ؟ ان کا ٹھیک ہے، حضرت آمنہ نے کہا لے جائیں۔ 2 سال اور وہاں آ گئے، بنو سعد میں حضور رہے۔ پھر شق صدر کا واقعہ پیش آ گیا، اس کے بعد پھر حضرت حلیمہ سعدیہ گھبرا گئی، تو انہوں نے واپس لا کے حضرت آمنہ کے حوالے کر دیا، پھر مکے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ دیکھیے میں کہنا کیا چاہتا ہوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف دیکھیں، نہ باپ کی طرف دیکھیں، نہ ماں کی طرف دیکھیں، نہ فلاں کی طرف دیکھیں کہ جی پیسے ملیں گے جی۔ اب غیبی مدد ایسی ہوتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں گئے تو وہاں پر رونقیں، بھائی دودھ، اس زمانے میں دودھ کا بڑا وہ تھا، خوشحالی، یہ خوشحالی بھی اللہ کی نعمت ہے، سمجھیں آپ، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ خوشحالی، یاد رکھیے اللہ رب العزت کی بڑی نعمت ہے۔ غربت یاد رکھیے ایک عذاب کی شکل ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقر اور غربت ممکن ہے بندے کو کفر تک پہنچا دے۔ چوری کرتا ہے بندہ، ڈاکہ ڈالتا ہے بندہ، فلاں کام کرتا ہے، یہ غربت کی وجہ سے یہ چیزیں، اگر وسائل کی تقسیم صحیح ہو جائے تو انشاءاللہ یہ چیزیں تو خود بخود ختم ہو جائیں۔ کاد الفقر ان یکون کفرا، حضور فرما دیں کہ ہو سکتا ہے کہ بھئی کہ فقر اور غربت انسان کو کہاں تک پہنچا دے، کفر تک پہنچا دے، اور ایسی چیزوں تک پہنچا دے۔ کل ہی کی جمعرات کی کل کی بات ہے، میں زور کی نماز پڑھ کے نکلا ہوں جامع اشرفیہ میں، تو ایک صاحب مجھے ملے، تو یہاں بھی وہ آتے ہیں، کبھی جمعہ پڑھتے ہیں، وہاں بھی مجھ سے ملتے ہیں، کہنے لگے جی ضروری بات کرنی ہے آپ سے۔ میں نے کہا جی کریں جی۔ موٹر سائیکل کے اوپر، موٹر سائیکل پرانی موٹر سائیکل، اور جو نا آواز زوردار، میں نے کہا اس کو تو بند کرو پھر بات کرتے ہیں۔ اس نے کہا جی کوئی وظیفہ بتائیں کہ وہ وظیفہ پڑھنے کے بعد بندہ مر جائے۔ کیا بتائیں؟ وظیفہ بتائیں کہ وہ وظیفہ میں پڑھوں، اگلا بندہ جس کے لیے پڑھوں مر جائے۔ میں نے کہا بھائی مجھے تو ایسا کوئی وظیفہ نہیں آتا۔ ہوا کیا ہے؟ کہنے لگے کہ جی میری ایک دکان تھی یہاں کہیں، جو نا بڑی دکان ہے، تو اس کو میں نے کرائے کے اوپر دیا، وہ 2 لاکھ روپے کرایہ۔ 2 مہینے بندے نے کرایہ دیا، تیسرے مہینے اس نے کہا یہ دکان تو میری اپنی ہے۔ کہتے ہیں اب میں تو بھوکا مر رہا ہوں۔ وہ بندہ پھر جو نا پھر عدالت میں ہم گئے، اب وکیل کو میں کیسے کہاں سے کھلاؤں؟ کہتے ہیں میں تو آپ کے پاس آیا ہوں، کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی وہ کہ میں وہ وظیفہ کروں وہ بندہ مر جائے۔
اب دیکھیں کسی بندے کے مرنے کی تمنا کرنا یہ کوئی اسلامی بات؟ غربت. اور پھر وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ جی وہ اس نے میں یہاں بھی نماز چھپ کے پڑھ رہا ہوں، اس نے مجھے کہا تجھے گولی ماروں گا، کرایہ بھی نہیں دے رہا اور گولی بھی مارنی، چھپ کے میرے نماز پڑھی ہے. آپ مادر ٹاؤن والے تو بڑے بڑے لوگ ہیں ماشاءاللہ، پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، لیکن غربت دیکھنی ہو تو بھئی غربت کہاں نہ چاہیے اور بے ایمانی کہاں آ چکی. ہم کہتے ہیں حکمران بے ایمان، نہیں حکمران بھی ہوں گے لیکن اور لوگ بہت زیادہ بے ایمان ہو چکے ہیں. وہ کہتے ہیں میرا ذریعہ ہی وہ ہے، آمدنی کا ذریعہ وہ 2 لاکھ روپے کرایہ، وہ کہتے ہیں یہ دکان تو میری ہے، نکلو یہاں سے، قبضہ کر کے بیٹھو. کہتے ہیں پھر عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے، چلے گا مقدمہ چلے، عدالتیں، کمال کی بات ہے. پھر آپ بہتر جانتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، اس لیے ہر نماز کے بعد دعا کریں اللہ ہمارے ملک پر رحم فرمائے. ہمارے اخلاق خراب ہو چکے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، حضور کے امتی کہتے ہیں، ربیع الاول کے مہینے میں جلوس بھی نکالتے ہیں لیکن حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتے. نماز بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، یہ نہیں کہ نماز نہ پڑھے، نماز پڑھے، لیکن اس بندے کا میں کیا کہوں جو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے وظیفہ بتائیں جو پڑھوں دوسرا مر جائے. گزارش یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیے بات یہ ہے، پہلے تو حضور کی ولادت کے حوالے سے حضور کا نام تجویز ہوا محمد. طریقہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں بھی کوئی بیٹا ہو بیٹی ہو اچھا نام رکھیں، بامعنی نام رکھیں، کسی سے مشورہ کر کے نام رکھیں. یاد رکھیے نام کا شخصیت کے اوپر اثر ہوتا ہے. دوسری بات میں نے کی کہ بھائی حضور السلام کو دودھ پینے کے لیے بنو سعد میں بھیجا گیا تھا، کوئی خواتین قبول نہیں کر رہی تھی، یتیم ہے، اس کو کون جو ہے اس کے لیے ہمیں کچھ ملے گا نہیں، اس لیے بھائی یتیموں کا خیال رکھیں. حضور علیہ السلام، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک یتیم کی پرورش کرتا ہے قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح اکٹھے ہوں گے، اس طرح اکٹھے ہوں گے. یہ اشارہ کیا حضور. جن لوگوں نے حضور یتیم تھے پرورش کی، دودھ پلایا، اللہ نے ان کے گھروں میں رونق ڈال دی، اللہ نے خوشحالی ڈال دی. اس لیے آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، نیت کریں کسی ایک یتیم کی پرورش کریں گے. اب ایسے ادارے موجود ہیں جہاں پر یتیموں کی پرورش ہوتی ہے، کسی ایک یتیم کا خرچہ برداشت کریں گے، کسی یتیم خانے میں چلے جائیں. یتیموں کی پرورش، یتیموں کی سرپرستی، بیواؤں کی سرپرستی، پرورش، ان کی خدمت کرنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بتائی. حضور خود یتیم پیدا ہوئے، جیسے فرمایا جو یتیم کی پرورش کرے گا، کفالت کرے گا، خدمت کرے گا، میں اور وہ یوں اس طرح 2 انگلیوں کے اشارے سے ایسے اکٹھے ہوں گے، جنت میں اکٹھے ہوں گے. نیت کرتے کہ کسی ایک یتیم کی پرورش میں، یاد رکھیں آپ کے خاندان میں کوئی ہے اس کا خیال رکھیں، اس کو تعلیم پرورش. آج کل صرف یہ نہیں کہ روٹی پانی کھلا دیں، اس کی تعلیم کا بندوبست کریں، اس کی تربیت کا بندوبست کریں. یہی چیز ہے کہ انشاءاللہ میرے اور آپ کے گھر میں بھی رونق آئے گی اگر ہم یہ کام کریں. حضور کا یہ جو ہے نا، یہ جو سلسلہ ہے، اس کے بعد یاد رکھیے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصے کے بعد جناب عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا، دادے کی جو نا والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، پھر دادے کا انتقال ہو گیا. دادے نے پھر ابو طالب جو حضرت عبداللہ کے آپ کے والد کے حقیقی بھائی تھے، ان کے ذمے آپ کی پرورش ڈالی تھی. پھر 40 سال تک جناب ابو طالب نے حضور کا ساتھ دیا، اپنے بچوں سے آگے ان کو رکھا، ان کی خدمت کی،
ان کی کفالت کی اور ان کے تحفظ کا بندوبست کیا. جو لوگ مخالفین تھے ان سے آپ کو بچائے رکھتے تھے، آپ کے قبیلے کے سردار تھے، اس لیے ان کی بات مانی جاتی تھی. 40 سال کی زندگی کیسے گزری، ایسی شاندار گزری. قرآن نے اس کا حوالہ دیا. آپ کی زندگی کیسی؟ 35 سال جب آپ کی عمر ہوئی تو خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر کا مسئلہ سامنے. لیکن وہ سے پہلے کی زندگی، ولادت وغیرہ کی بات کر رہا ہوں. حجر اسود کو نصب کرنے کے اوپر جھگڑا ہو گیا سب قبیلوں میں کہ جی ایک قبیلے کا سردار میں رکھوں گا، یہ سعادت مجھے حاصل ہوگا. فیصلہ یہی ہوا کہ مسجد حرام کے دروازے سے جو صبح سب سے پہلے داخل ہوگا اس کو اس کے ذمہ لگا دیتے ہیں، اس کا فیصلہ منظور ہوگا. قدرت کی شان دیکھیں، حضور تشریف لائے. اب دیکھیں اتنا بڑا فساد تھا، جھگڑا تھا، حضور کی برکت سے وہ فساد کیا ہو گیا. حضور نے فرمایا کہ بھائی چادر لاؤ، چادر لائے اور حجر اسود کو چادر میں رکھا اور تمام قبیلوں کے سرداروں سے کہا چادر کو پکڑ کے اٹھائیں. اٹھایا. جھگڑے کیسے ختم کیے جاتے ہیں؟ ہمارے ملک میں بھی بڑے جھگڑے ہیں سب کو لے کے تب جھگڑا ختم ہوگا. اگر سب کو لے کر نہیں کریں گے، کسی ایک کو فیور دیں گے، جھگڑا کبھی ختم نہیں ہوگا. یہاں تو جھگڑا ختم کرنے کی نیت ہی نہیں ہے. نیت نہیں ہے. نیت ہو تو 1 منٹ میں ہو سکتا ہے جھگڑے ختم ہو جائیں. چادر دیکھی. پھر جب نصب کرنے کا وقت آیا تو حضور السلام نے حجر اسود کو اٹھا کے اس کی جگہ رکھا اور سارے قبیلے والے جو ہے نا کیا ہو گئے؟ سکون میں آ گئے. فساد. ایک بات اور، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سے پہلی والی زندگی بھی ایسی تھی کہ فساد کو، جھگڑوں کو ختم کرنا. کیا آج ہم جھگڑوں کو ختم کرتے ہیں؟ نہیں، ہم تو تیل چھکتے ہیں. 2 بھائیوں میں جھگڑا ہے، بھائی ہم خوش ہوتے ہیں، لڑے مرے. 2 صوبوں میں جھگڑا ہے، لڑے مرے. 2 قبیلوں میں لڑے مرے اور لڑاتے. فیصلہ کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ سب کو لے کے، لیکن ایک چادر سب پکڑ لیں جی، اس سعادت میں سارے قبیلے کیا ہو جائیں؟ شریک ہو جائیں. دیکھیے فساد کو رفع دفع کیا. خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی ہے. آپ دیکھیں نا حتیم کا جو ایریا ہے، آپ حیران ہوں گے. اس وقت ہم کہتے ہیں نا دور جاہلیت، تاریخی کا دور، اس دور میں بھی اعلان ہوا تھا خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے. اس کی تعمیر میں کسی رنڈی اور بے حیا بدکار عورت جو ہے نا بھائی اس کا پیسہ نہیں لگے گا. اس دور میں اعلان ہوا. سیرت کی کتاب، ہر کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سود کا پیسہ یہاں کافر ہیں مشرک ہیں، لیکن پھر بھی سود کا پیسہ. ہماری مسجدوں میں رونق کیوں نہیں ہے؟ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ آپ غور کرو. چندے میں جو پیسے آ رہے ہوتے ہیں کوئی نہیں سوچتا کہ بھائی سود کے ہیں، رشوت کے ہیں، فلاں کے ہیں، حلال کے ہیں، حرام کے ہیں. پھر قواریت کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ خواہ مخواہ ایک دوسرے کے اوپر غصہ آ رہا ہے، تیری نماز نہیں ہوئی، تیری نہیں ہوئی، حالانکہ دونوں کی ہو گئی. مجھ سے پوچھنے دونوں کی ہو گئی. کیوں؟ ہماری مسجدوں میں بھی وہ رونق نہیں، کیونکہ اینٹیں جو لگی ہوئی ہیں وہ پتہ نہیں کس طرح کی لگی. سود کا پیسہ نہیں لگے گا، اس لیے پیسہ کم پڑ گیا. یہ حتیم کا جو ایریا ہے اس کو باہر نکال دیا گیا، اس کے اوپر چھت ڈالنے کے لیے پیسے پورے. یہ حتیم کا ایریا خانہ کعبہ ہی کا حصہ ہے. اس وقت جب مکہ فتح ہوا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا یا رسول اللہ اب تو آپ اس کو حتیم کو خانہ کعبہ میں شامل کریں. پھر حکمت دیکھ فرمایا کہ ابھی لوگ نو مسلم ہیں، ان کو صحیح دین کی سمجھ. پھر کوئی شرارت کرے گا، کوئی افواہ پھیلائے گا، کوئی پروپیگنڈا کرے گا. عجیب پیغمبر خانہ کعبہ کو تبدیل کر دیے. اسے کہتے ہیں اس کی جو باہر ہے اس کو باہر ہی رہنے دیں، جو اندر ہے
اس کو اندر ہی رہنے دیں، لوگوں میں فتنہ برپا نہ کریں۔ ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں حکمت کے تحت ہم کرتے ہیں، میں اپنی بات کا مصلحت کے تحت کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں کیا نہ ہو جائے، کیونکہ لوگوں کے جو ذہنی سطح ہے عام مسلمانوں کی وہ اتنی بلند نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے حوالے سے یہ 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے، ایک چیز کا خیال رکھیں کہ آج سے ہی نیت کر لیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں کرنا کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روزانہ آپ یاد رکھیے، کوئی حدیث کی کتاب کسی عالم سے پوچھیں کہ جس ایک سنت آپ کو بتائے اس پر عمل شروع کر دیں، اگلے دن پھر ایک سنت پہ، 30 دن کا 29 دن کا ربیع الاول کا مہینہ ہوگا، کم از کم اس مہینے کی برکت سے کتنی سنتوں پر عمل ہو جائے؟ 30 سنتوں پر عمل، پھر انشاءاللہ سنتوں کی برکتیں ایسی نازل ہوں گی کہ پورے سال سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی، اتباع کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا